وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ایفرٹس کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال میرا یہ کہ بتائیں کہ نوجوان جو اس وقت تقریباً 11 کروڑ ہے ہمارے ملک میں، وہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے کم از کم جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو. دوسرا سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے، جب کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کا جو ہے وہ اپنا لوگ غیر ضروری فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جس طرح یہ ابھی لون والی ایپس آئی ہوئی ہیں، پی ٹی اے اس کے اوپر پی ٹی اے جو ہے کوئی زیادہ سیریس نوٹ نہیں لے رہا. 75 میں سے صرف 43 انہوں نے ایپس ابھی تک بند کی ہیں. اور جو ترجمان اور جو اسپوکس پرسن ہے ان کا کام ہے کہ صحافیوں سے رابطہ کریں. ہم رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھی طرح ڈیلنگ نہیں ہوتی، ہمیں انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی جاتی. تو کم از کم انفارمیشن پرووائڈ کریں، اور جہاں پہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں کم از کم وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. نصیب بھائی تھینک یو ویری مچ. 2 سوال آپ کے، دوسرا والا پہلے جواب. بالکل جو جیسے کہ لون ایپس بنی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی آپ مجھ سے زیادہ باخبر رہتے ہیں. ایس سی سی پی نے ان کو پرمیشن دیا تھا اور اس کے روک تھام کی ذمہ داری پی ٹی اے کی تھی. یس، ہم نے پچھلے کئی دنوں سے ان کے پہ نظر رکھا ہوا تھا. کل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہیڈ بین ڈیلیورڈ ٹو دا پی ٹی اے. آپ سب نے دیکھا کہ 43 ایپس کو روک دی گئی ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ 45 ایپس ہے، آپ 75 ہے، تو 2 چل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ یہاں آنے سے پہلے پی ٹی اے کے چیئرمین سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈی جی ایف آئی اے بھی موجود تھی اسی تقریب کے اندر. دونوں سے میں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. میرا وہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ میرے اپنے لوگ ہیں، اور ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو 25,000 20,000 30,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں. ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یس، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہیڈ بین ڈیلیورڈ ٹو دا چیئرمین پی ٹی اے اینڈ دا ڈی جی ایف آئی اے. اسٹرن ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ آل دوز. اور جہاں تک پرمیشن آپ نے کہا انفارمیشن کے حوالے سے، میرا آفس کھلا ہوا ہے، میں جب چاہے آپ آئیں، آپ کو آل سارٹ آف انفارمیشن آپ کو میں دوں گا. ایز فار ایز دا نوجوانوں کا کنسرن ہے، یس مجھے برا اندازہ ہے کہ پاکستان کی 220 ملین آبادی ہے، 60% آف دی پاپولیشن آر ینگ، اینڈ دوز ینگ پیپل، آپ بالکل صحیح کہ دوز ینگ پیپل آر دا ریئل ایسٹ آف دی پاکستان. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کا اسکل ڈیولپ کروں. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اکیڈمیا میں ان کے لیے بہتری لے کر آؤں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ 33 لاکھ فری لانسر کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، بوٹ کیمپ شروع کیا ہے، فری لانسنگ شروع کی ہے، ٹرین دا ٹرینر پروگرام شروع کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اکیڈمیا کو آن بورڈ لے کر کے بی ایس اور ایم ایس کی کلاسز بھی کرائی جا رہی ہیں ان ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو یس، ہم نوجوانوں کے ساتھ خیال رکھ کر ان کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سر بلا شبہ آئی ٹی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج ایک بڑی خبر چل رہی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے اعتماد کرا ہو گیا ہے. یہ بتا دیجیے گا کیا ایم پی ایم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ ابھی کیونکہ الیکشن کی باتیں ہوئی ہیں تو ابھی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے لیے پوسٹ انوریشن سمے چل رہا ہے. جب تک اس جولائی کو مکمل ہوگا تو جب تک سی سی آئی نے اپروو نہیں کیا تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید پرانی جو مردم شماری ہے اس میں الیکشن ہوں گے. اس سلسلے میں ایم پی ایم کی اسٹریٹجی کیا ہوگا؟ اچھا، دونوں سوال میں تمہارے سیاسی ہے، میں بالکل جواب دوں گا. میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، ساتھ ساتھ منسٹر ہونے کے ساتھ دونوں جواب آپ کو دوں گا. جہاں تک الیکشن کہہ کے 8 تاریخ کو، آج میرا خیال تمام چینل خبر چلا رہی تھی کہ 8 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی. ایز فار ایز ایم کیو ایم از کنسرن، ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. اچھا، تردید کر دی، ٹھیک ہے، ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب آج رات اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں. ہمارے غالباً کل یا پرسوں پر وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی، اور وہ تمام ایشوز جو پینڈنگ ہیں ان کے اوپر ان سے مختلف جسے کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے